جیسا کہ سنا ہو جناب ابراہیم کی موصل کی طرف روانگی کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، اور اس ذکر میں یہ بھی بات آئی تھی کہ راستے میں ضعیفہ ملی، اس کے بعد بہت سا خزانہ تھا، وہ آپ جناب ابراہیم کے حوالے کیا، وہ اس خزانے کو یہ قافلہ جب موصل کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ ابن زیاد سے مقابلہ ہونا تھا، تو راستے میں قریہ ایک دیہات پڑا جس کا نام تھا دہیم۔ جو قریہ کے قریب سے گزرے ہیں تو ورقہ ابن غارب نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس گاؤں کے اس قریہ کے لوگ دشمن اہل بیت ہیں، سب کے سب اس میں منافق اور دشمن اہل بیت آباد ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک اپنا لشکر لے جا کے ان کا فیصلہ بھی کرتے ہوئے راستے میں چلے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ جنگ بازی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی مومن قتل ہو جائے، اس لیے پہلے پتہ لگاؤ کہ جیسا تم نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے یا کوئی غلطی ہے۔ تو ایک آدمی کو ایک اونٹ پہ بٹھال کے، ایک ناطے پہ بٹھال کے، اس کو ایک عام کپڑے پہنا کے اور کہا تم گاؤں میں جاؤ، پتہ کرو روٹی لینے کے بہانے سے کہ ہمیں روٹی چاہیے۔ تو وہ آدمی گاؤں میں پہنچا، ایک دیہاتی جیسے کسانوں کا جو دیش ہوتا ہے ویسا پہن کے کپڑا پہنچا۔ جب گاؤں میں پہنچا تو اس کو پتہ لگا کہ گاؤں میں تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں، سب کے سب قبرستان کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ تو ایک بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، مجھے روٹی چاہیے تھی، تو اس نے کہا روٹی تو آج نہیں مل پائے گی۔ کیوں نہیں مل پائے گی؟ کہ اس لیے کہ پورے گاؤں کے بچے بوڑھے جوان سب گئے ہیں قبرستان دعا کرنے کے لیے، روٹی نہیں مل پائے گی۔ کیسی ہوا؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر لشکر لے کے ابن زیاد کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم ابن زیاد کی کامیابی کی دعا کرنے کے لیے سب پورا گاؤں قبرستان میں جمع ہے۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو معاملہ ٹھیک ہی ہے، خود سے قبرستان میں جمع ہیں اور ابن زیاد کی کامیابی کی دعا مانگنے کے لیے گئے ہیں، تو پھر ان کے اس سے بڑا دشمن اہل بیت کون ہوگا؟ تو اس آدمی نے آ کے جا کے بتایا ورقہ کو، تو جناب ابراہیم نے حکم دیا کہ جاؤ ان کا فیصلہ کر کے۔ تو لکھا یہ کہ اس پورے گاؤں میں گئے، اور چونکہ جتنے گھر تھے سارے کے سارے بند تھے، اور سارے آدمی بچے بوڑھے جوان سب وہاں قبرستان میں گئے تھے ابن زیاد کی جیت کی دعا کرنے کے لیے۔ تو ان کا فیصلہ کر کے پھر آگے بڑھو۔ جب مدائن پہنچے تو ایک نام آپ نے بیچ بیچ میں اکثر سنا ہوگا، عبداللہ ابن حر۔ ابن حر وہاں پر اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، کیونکہ شروع سے وہ پیسے کا لالچی آدمی تھا۔ تو مدائن جب پہنچے جناب ابراہیم، تو جو آس پاس کے جو لوگ تھے تو ان سے خراج یعنی جو ٹیکس وصول ہوتا تھا حکومت کا وہ وصولا، تو پوری فوج میں بانٹا۔ تو جب بٹ گیا تو جناب ابراہیم کے حصے میں 100 دینار یا درہم آئے، اور ابن حر کے حصے میں 500 آئے۔ تو اس کا مطلب میں کیا ان سے کم ہوں ابراہیم سے؟ علی کے اشتر کا بیٹا کہ ہم سے زیادہ رتبے میں ہے، جو ہم سے زیادہ پیسے لے گا۔ جناب ابراہیم نے یہ بات سنی، چونکہ جناب مختار کہہ کے بھیجا تھا، جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے ابن حر سے تھوڑی سی پریشانی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا رنگ دکھائے گا ضرور۔ تو جناب مختار نے کہا تھا کہ جب ایسا رنگ دکھانے لگے تو پیسے سے اس کا منہ بند کر دینا۔ تو جناب ابراہیم نے جو اپنا پیسہ 1000 ان کو ملا تھا وہ بھی اسے دے دیا کہ تو خوش رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا، باہر نکلا، اس نے جناب مختار کی بیعت توڑ دی، اور بیعت توڑنے کے بعد وہ مصعب ابن زبیر کی طرف چلا گیا، اور جناب مختار کو برا بھلا کہتا وہ نکل گیا۔ یہ خط لکھ کے انہوں نے بتایا جناب مختار کو، کوفے خط لکھا کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ جناب مختار نے اس کے گھر والوں کو گرفتار کر دیا، اس کے گھر میں آگ لگوا دی، غدار نکلا، لہٰذا غداری کی سزا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جب مدائن سے آگے بڑھے ہیں تو راستے میں موصل پہنچنے سے پہلے تکریت، ابھی بھی وہ شہر عراق میں آپ موجود ہے، تو تکریت پہنچے، تکریت والوں نے راستہ بند کر دیا۔ جب راستہ بند کیا تو انہوں نے جب بتایا کہ ہم کس لیے نکلے ہیں، تو ان لوگوں نے سب نے راستہ کھول دیا اور کہا جو جو سامان کی آپ کو ضرورت ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کوئی مدد کی درکار نہیں ہے، بس ہمیں راستہ دے دو ہم نکل جائیں۔ دھیرے دھیرے کرتے ہوئے یہ لوگ پہنچ گئے موصل۔ جب موصل پہنچے تو پتہ لگا کہ ابن زیاد تو ابھی تک آئے ہی نہیں یہاں پر۔ تو جناب ابراہیم نے کہا وہ نہیں آیا، ہم تو اس تک جا سکتے ہیں، اور میں وعدہ کر کے آؤں اس کا سر لیے بغیر جاؤں گا نہیں، لہٰذا آپ جہاں وہ مل جائے آگے بڑھو۔ تو موصل سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تم راستے میں موصل کے بعد شام کی طرف جب آگے بڑھو تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نصیبین، وہ آج بھی ہے وہ شہر۔ نصیبین سے 5 فرسخ پہلے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، رکو وہاں ایک قاصد کو بھیجا۔ نصیبین کا جو حاکم تھا وہ حنظلہ ابن عامر سالبی نام تھا اس کا۔
تو اس کے پاس بھیجا، وہ وہاں کا حاکم تھا، وہاں کا شہر کا مالک تھا. اس کے پاس انہوں نے قاصد بھیجا کہ ہم اس لیے آئے اور تم راستہ دے دو تاکہ ہم نکل لیں. جب یہ قاصد وہاں پہنچا تو دربار کے باہر تھا، اس نے اجازت مانگی. اس اجازت اس سے پہلے ملے تب تک ابن زیاد کا بھی قاصد وہیں پہنچ گیا. اور ابن زیاد اس طرف مطلب نصیبین کے اس طرف جناب ابراہیم کا لشکر ہے 5 فرسخ پہلے رکا ہوا، اور نصیبین کے اس طرف 5 فرسخ ادھر رکا ہے ابن زیاد کا لشکر. تو اس نے بھی قاصد بھیجا، اور اس نے قاصد بھیجا کہ جا کے خط دے کے آؤ حنظلہ کو. تو دونوں قاصد ایک ساتھ پہنچ گئے اتفاق سے. تو جب حنظلہ کو خبر ملی تو کہا دونوں قاصد کو لے کے آؤ. کون کون قاصد تھے؟ جب یہ دونوں ساتھ میں پہنچے تو حنظلہ نے پوچھا کہ اس میں صحابی امام حسین ابراہیم کا قاصد کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں قاصد ہوں. نصیر نام تھا قاصد کا. میں قاصد ہوں، ابراہیم کی طرف سے آیا ہوں. کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی کہ انتقام خون حسین کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور بہت سی کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اور اب ان کا ہدف اور نشانہ ابن زیاد ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ تم راستہ دے دو تاکہ ہم آگے نکل جائیں. کہا ٹھیک ہے بیٹھو. ابن زیاد کے قاصد سے کہا تم خط لاؤ. خط لایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اتنا کھانے پینے کا سامان اور یہ ساری چیزیں جمع کر کے رکھو، اور یہ حکم ہے اور ہمارے ہیں، اور مطلب بالکل حاکمانہ انداز میں لکھا ہوا. تو لکھا ہی کہ جب وہ خط پڑھا تو وہ بالکل غصے سے لال ہو گیا حنظلہ، اور خط پھاڑ کے پھینکا. اور اس کے بعد کہا کہ فیصلہ یہی سن لو کہ فوراً اپنے غلام سے کہا کہ ابن زیاد کے قاتل کی گردن فوراً مار دو. کام ختم. جب کام ختم کر دیا اس کا تو جناب ابراہیم کے قاصد سے کہا کہ یہاں کا سارا منظر دیکھ لیا، اور جناب ابراہیم سے کہہ دینا کہ ان کا استقبال ہے، اور اس کام میں ہم بھی ان کے ساتھ میں رہیں گے. یہ کام وہ اکیلے نہیں کریں گے بلکہ ہم سے جو بن پڑے گا، پیسے سے، آدمیوں سے، فوج سے، اسلحے سے، ہم اس کام میں ان کے شریک ہیں، لہٰذا ان کا استقبال ہے، وہ تشریف لائے. اب یہ قاصد وہاں جا کے جناب ابراہیم کے پاس پہنچا اور اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ، ہم نے وہاں یہ دیکھا. تو یہ پورا لشکر لے کے نصیبین کی قریب پہنچے تو وہ بھی اپنا لشکر لے کے حنظلہ ان کے استقبال کے لیے آئے. 10,000 کا لشکر، اپنے دونوں بیٹے اور غلام، اور 10,000 کا لشکر لے کر استقبال کے لیے آئے. دونوں ملے پھر ساتھ میں لوگ گئے. کہا آگے کا کیا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا ابن زیاد ابھی یہاں پہنچا نہیں. تو کہا کیا کہا ہم پیش قدمی کریں گے، نہیں ہم آگے بڑھیں گے، اور جہاں وہ ملے گا وہاں اس سے. تو نصیبین سے آگے جہاں ابن زیاد ٹھہرا تھا اس سے بھی تھوڑا سا پہلے ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا ماردین. وہ بھی حنظلہ کے علاقے میں آتی تھی وہ جگہ. وہاں کا جو حاکم کوتوال تھا اس کا نام تھا دردان. تو اس کی طرف یہ لوگ چلے اور اس سے جا کے پیغام بھیجا کہ جلدی سے آ کے ہم کو ملو. جب بالکل پہنچ گئے ماردین کے قریب تو بلوایا اس کو، اپنے کوتوال کو باہر نکل کے. اس کا بیٹا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ ہم لوگ آئے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ حنظلہ خود آئے ہیں تو کیا باپ بلا کے لے آئے. کیا بات ہے، یہاں نہیں کیا؟ تو کہا کہ ان کو پہچانتے ہو، یہ ابراہیم ابن مالک کے اشتر ہیں اور یہ ابن زیاد کے لیے نکلے ہیں، اور ابن زیاد کو سے آمنا سامنا ہونا اور اس کا سر لے کے واپس جانا. اس نے کہا تھوڑی سی دیر کر دیا آپ نے، کیونکہ آج ہی 1-2 گھنٹہ پہلے ابن زیاد نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنا سارا مال ہمارے پاس رکھوا کے اور خود واپس چلا گیا ہے، اور یہاں سے اتنے کلومیٹر کے اتنے فرسخ پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. اگر 1 گھنٹہ پہلے آئے ہوتے تو ہم اسے زندہ آپ کے ہاتھ میں دے سکتے. کہا اب کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ کہا اس کی 3 بیویاں اور 120 غلام اور کنیز، 6 بیٹی اور 4 بیٹے میرے پاس ہیں، محل میں موجود ہیں. تو کہا چلیے. یہ لوگ پہنچے وہاں پر تو، اور 40 اونٹ پر یعنی 200 صندوق یا 300 صندوق پہ سونا و چاندی بھر کے وہ لا کے وہاں رکھ گیا تھا کہ کوئی حالات خراب ہوں گے تو یہیں سے نکل لیں گے دوسری طرف. تو وہ سارا سامان میرے پاس رکھا ہوا، مجھے دکھاؤ. جب پہنچے تو وہاں سارا سامان تھا. اب ان لوگوں نے کیا ہونا چاہیے؟ جناب ابراہیم نے کہا ان کے سارے غلام اور جتنے آدمی تھے ابن زیاد کے سب کو بلا لانا. جب وہ لوگ سب آ گئے، ابن زیاد کی 3 بیویاں اور اس کے بیٹے بیٹی اور غلام کنیزیں سب سامنے آ گئے، تو جناب ابراہیم نے وہاں پر ایک بہت بہترین خطبہ دیا. خطبہ کیا تھا بلکہ سمجھ لیے مجلس پڑھا، اور وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ جانتے ہو کہ ابن زیاد نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا، امام حسین کے ساتھ کیا کیا. اور یہ پورا کربلا کا واقعہ جناب ابراہیم نے پڑھنا شروع. کربلا کا واقعہ پڑھتے جاتے تھے اور خود روتے جاتے تھے. تو جتنی عوام جو تھی وہ بھی چیخ مار مار کے رو رہی تھی. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ ابن زیاد وہ ملعون ہے کہ اس کی فوج نے آل رسول کے
छोटे छोटे बच्चों को, तो जो सबसे बड़ा लड़का था इब्न ज़ियाद, ये कहने के बाद जनाब इब्राहिम ने तलवार निकाली और तलवार से उसको गर्दन मारी। जब आले रसूल पे इन्होंने रहम नहीं खाया तो इनके बीवी बच्चों पे हम भी रहम नहीं खा सकते। तो जैसे एक की गर्दन मारनी थी तो जितना आवाम थी, जो सब बड़े जितने गुलाम और कनीज और जितने भी पूरा खानदान था पूरा, सबको तहस नहस करके सबको वहीं पर किनार कर दिया गया। और जो सामान मिला वो सामान, उसमें से जो सोना चांदी मिला वो दरदान को भी इनाम में दिया गया, हंजला को भी दिया, और बाकी जो था फौज में तकसीम किया, फिर जनाब मुख्तार को भेजा और उनको खत लिखा गया, पूरी डिटेल वहाँ पर बयान कर दी। अब बयान करने के बाद अब होना क्या चाहिए, तो सरदार ने कहा कि एक मंसूबा है कि जिसपे अगर अमल किया जाए तो इब्न ज़ियाद को पकड़ा जा सकता है। तो कैसे? कहा कि मैं, चूंकि वो मेरे पास अपनी अमानतें रख के गया, अभी उसको मालूम तो है नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम लिबास बदल के मेरे साथ चलें और जहाँ उसकी लश्कर टिका हुआ है वहां तक पहुंच जाए। वो उस जगह पर एक हाजिर नाम की एक जगह थी और वहाँ एक पुल बना हुआ था, का उससे थोड़ा पहले हम खैमा लगाएंगे और अपने बेटे को साथ में लिया, किसने? दरदान ने, और बुलवाएंगे इब्न ज़ियाद को अकेला, और जब वो आएगा तो जनाब इब्राहिम उसका काम तमाम करते हुए, तो ठीक है ये प्लान तो अच्छा है, इस पर अमल करना चाहिए। तो कैसे होगा ये काम? ताकि इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ेगा। तो खैमा और लेके जनाब इब्राहिम और दरदान का बेटा, जो जिसके बारे में लिखा है कि बहुत बोलने में बड़ा माहिर था, बहुत सही लड़का था, उसको साथ में लिया और जहाँ इब्न ज़ियाद मलऊन का लश्कर क़याम किया हुआ था उससे 1 किलोमीटर को थोड़ा पहले इन्होंने खैमा लगाया और अपने बेटे को भेजा कि जाके इब्न ज़ियाद से कह दो कि हंजला ने, यानी नसीबैन के जो हाकिम थे, हंजला ने इब्राहिम से हाथ मिला लिया है, लिहाजा तुम्हारे बीवी बच्चे सब खतरे में हैं और अकेले जितनी जल्दी हो सके हमसे आके। तो ये लड़का गया और जैसे बाप ने सिखाया था वैसे ही इब्राहिम को इब्न ज़ियाद से जाके वाक़या बयान कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हालात इतने खराब, क्या होना चाहिए? कहा मेरे वालिद ने तुमको बुलाया है। अब वो आया है, इब्न ज़ियाद अकेला आया, जनाब इब्राहिम बैठे हुए थे खैमे में। जब कहा क्यों बुलाया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो जनाब इब्राहिम को उसने देखा, पहचानता नहीं था, कभी मिला नहीं था। कहा ये कौन है? कहा ये मेरे एक अजीज हैं, मिलने के लिए आए हैं। तो ये वहाँ बैठे हुए। अच्छा, ये हिम्मत की बात है कि 83-84 हज़ार की फौज थोड़ी दूर पर है और उसका सरदार यहाँ बुलाया गया। जरा सी बात में तो कितना बड़ा खतरा हो सकता था। इससे पहले भी जनाब इब्राहिम ने खतरा मोल लिया था रबिया के लिए। तो खैर बात होती रही, तो इब्न ज़ियाद ने कहा ऐसा है, तुम लोग पुल के पास मेरा इंतजार करो, अभी हम पूछ करेंगे और अभी हमला कर देंगे। क्योंकि बीवी बच्चों का मामला था कि जरा सा वो हो गया तो खतरा हो जाएगा कि जान चली जाएगी, कि क्या होना चाहिए। तो कहा ठीक है। वो कह के वो निकल गया और जनाब इब्राहिम खामोश बैठे रहे, ना हाथ चलाया ना तलवार निकाली। जब वो चला गया तो सरदार ने कहा कि ये अमीर आपने क्या किया, इतना बेहतरीन मौका था, दुश्मन बिल्कुल शिकार आ गया था आपके कब्जे में, एक वार करके काम खत्म कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि आपने तलवार नहीं उठाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वही मंजर याद आ गया, हानी इब्न उर्वा और मुस्लिम इब्न अकील का मंजर याद करके आपने तलवार नहीं चलाई? एक बार वहां भी हुआ था, आपको याद होगा कि हानी को जब अयादत करने के लिए इब्न ज़ियाद आया तो जनाब मुस्लिम से जनाब हानी ने कहा था कि आप छुपे खड़े रहिए, जैसे वो मेरी अयादत को आएगा तो आप उसके ऊपर तलवार चला दीजिएगा, मार दीजिएगा। कहीं वो मंजर तो याद नहीं आ गया? तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि वो भी मंजर याद आ गया। पहली बात तो ये थी कि खैमे में इतनी जगह नहीं थी कि मैं भरपूर वार कर सकूँ, और दूसरी बात ये कि मुझे अच्छा नहीं लगा अंदर से कि कोई मेहमान आया है, किसी को हमने बुलाया है तो उसे पीछे से वार मारूंगा तो इसे मैं ही, अब ये कॉन्फिडेंस है, ये भरोसा कि मार तलवार तो इस पर मेरी ही चलेगी, लेकिन अकेला अच्छा नहीं लगा कि ये अरब के जमा मर्दों के खिलाफ है कि अकेला आया उसको बुला के मार दें, ये अच्छी बात नहीं। ज़्यादा जाने दो, कितनी दूर जाए, मारे बगैर भूखे वापस पलट के जाना नहीं। अब वो चला गया, उसने जैसे ही वहां पहुंचा अपनी फौज के पास और उसने मतलब वो नकारा बजवा दिया कि बस अब हमला हो जाना, फौज कूच करेगी यहाँ से। अब वहां से जब फौज कूच करने लगी, जब फौज वहां से निकलने लगी, तो जैसा इन दोनों से बताया था कि पुल के पास मेरा इंतजार करना, तो ये दोनों पुल के पास आके खड़े हो गए। अब फौज निकलना है, तो एक पुल था छोटा सा लकड़ी का बना हुआ पुल, बस ये आखिरी बात, और बाकी बात इंशाल्लाह करेंगे। तो उस पुल से फौज पार होने लगी, तो 1 लाख तक, 83 हज़ार से लेकर 1 लाख तक लोग उसको पार करने में टाइम लगा। यहाँ तक
فوج پار ہوتی رہی اور رات آگے میں سورج ڈوب گیا. آخر میں ایک سجے ہوئے اونٹ پر ابن زیاد چلا. بس یہ آخری واقعہ اور بات کرنا. آخر میں بہت سجے ہوئے, مطلب نقاشی تھی اس پہ, جو میں نے پڑھا وہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو چادریں پڑی تھیں وہ شتر کے پروں سے سجائی ہوئی تھی اور مہنگا کپڑا تھا, اور اس کے دونوں طرف مطلب آدمی کے قد کے برابر کی موم بتیاں شمائیں لے کے غلام, رومی غلام چل رہے تھے, اور عنبر جو ہے وہ سلگایا جا رہا تھا خوشبو کے لیے, کیونکہ اس کے پاس سے نہایت بدبو آتی تھی. تو دونوں طرف وہ خوشبو اڑاتے ہوئے, جو عرب میں آج بھی جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ خوشبو کے لیے وہ لوبان جیسا کچھ ہوتا ہے وہ جلاتے ہیں, بہت ایک کوئی مہنگی لکڑی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف وہ طبق میں لیے ہوئے وہ سلگا کے وہ چل رہے ہیں, اس کے مطلب اونٹ کی چاروں طرف, اور مطلب ایک انسان کی ہائٹ کے برابر کی موم بتیاں لے کے رومی غلام چل رہے ہیں چاروں طرف, اور وہ سونے اور چاندی کے طبق ہیں, اس میں وہ موم بتیاں اسٹینڈ میں لگی ہوئی لے کے چاروں طرف اس کے غلام چل رہے ہیں. اور جب یہ ناقہ آتے ہوئے دیکھا تو جناب ابراہیم وہیں کھڑے ہوئے تھے. ان کا اب موقع بہت اچھا ہے اور بھی اس کی ساتھ میں ہے, اور آج یہیں اس کا قصہ تمام کر دیتے ہیں, یہیں سے فنار کر دیتے ہیں. تو جب ابن زیاد کی سواری آنے لگی تو اس کے غلاموں نے کہا کہ اب یہاں راستے سے دور ہٹ جاؤ, اب امیر آ رہا ہے, امیر کی سواری آ رہی ہے, لہٰذا دور ہٹ کے کھڑے ہو. تو جناب ابراہیم نے کہا امیر سے تو ملنے آئے ہیں, اتنی محنت کر کے یہاں پہ, ہم تو دور نہیں جانے والے, یہیں کھڑے رہیں گے. انہیں سے ملنے اتنا سفر طے کر کے آئے, یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے آئے کیسے آئے, انہیں سے ملنے کے لیے, امیر سے ملنے کے لیے تو اتنی محنت کر کے یہاں تک آئے, ہم کیسے چلے جائیں, اور یہاں سے ملاقات نہ ہو پائی پھر کہاں ملاقات ہوگی. تو اس کے بعد غلاموں نے کچھ کہا نہیں, یہ وہیں کھڑے رہے وہی پل کے پاس. جیسے آج کل کچے راستے, اب تو ڈامر روڈ ہوتی, پکے راستے, پہلے کچے راستے ہوتے تھے اور لکڑی کے پل ہوا کرتے تھے اکثر, تو اسی پل سے تھوڑا پہلے یہ وہی راستے کے پاس کھڑے رہے. اب جو سجی سمری آئی وہ مطلب وہ ناقہ آیا, تب انہوں نے پھر اپنا کام شروع کیا, انہوں نے رونا شروع کیا, چلانا شروع کیا, فریاد کرنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم روئیں گے, فریاد کریں گے, تب وہ ہو سکتا ہے باہر نکل کے دیکھے یا اتر جائے تو کام آسان ہو جائے, ورنہ وہ ناکے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور مطلب ناکہ مطلب اونٹ, اونٹ بہت اونچا ہو تو یہاں سے تلوار ماری نہیں پائیں گے اس کے. تو انہوں نے ایک راستہ نکالا, انہوں نے رونا شروع کیا, فریاد, جیسے کوئی آدمی بہت مظلوم ہوتا ہے وہ فریاد کر رہا ہے, تو انہوں نے بھی رونا شروع کیا, فریاد کرنا شروع کیا. تو جب اس کی سواری قریب آئی تو اس نے سر نکال کے دیکھا. اچھا اب یہ مسئلہ تھا کہ رات ہو چکی تھی, اتنی آسانی سے آدمی پہچان نہیں جا سکتا, کوئی ٹارچ وغیرہ کوئی بڑی لائٹ تو آتی نہیں, موم بتیاں جل رہی. تو جب انہوں نے رونا شروع کیا تو اس نے تھوڑا پردہ ہٹایا, اور پردہ ہٹانے کے بعد یہاں کا, اب اونٹ ہوتا ہے اونچا, اب یہ کیونکہ پیدل کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں تک جائیں کیسے, تو لکھا ہے کہ انہوں نے جست لگا یعنی چھلانگ مار کے اور اس کی گردن پکڑ کے اور اسے نیچے گرا لیا. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ ہمت کی بات ہے کہ اتنی فوج ساتھ میں ہے, 83,000 سے لے کے 1,00,000 تک فوج ساتھ میں ہے, لیکن پھر بھی نہ کسی کا ڈر ہے نہ دباؤ, یہ 2 لوگ ہیں خالی. جب دیکھا, جیسے اس نے سر نکال کے پوچھا کیا ہے, وہ اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے اب کتنی زور سے کودے ہوں, کیسے کودے ہوں, یہ ہے کہ جست لگا کے جمپ کر کے اور اس کی گردن پکڑ کے اسے نیچے گرا لیا. اچھا اب اتنا جوش میں تھے اور اندھیرا بھی تھا, یہ نہیں دیکھا ہے کون یہ, اور اسے گرانے کے بعد تلوار چلا دی اس کو, تو تلوار چلا کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مطلب وہ غیظ و غضب تھا کہ اتنا بڑا دشمن آپ ملا ہے بڑے موقع سے, اب جیسے اس کو گرایا اور مطلب تلوار چلائی تو فوج میں وہ زور ہو گیا, تو فوج بھی واپس پلٹنا شروع ہو گئی پل سے. اچھا پل تھا چھوٹا تو دیر تو لگے گی, اور اسی لیے پل کے ادھر معین کیا تھا کہ یہیں ملیں گے تاکہ یہ لوگ آتے آتے تب تک ہم اپنا کام تمام کر لیں, بعد میں ہم بھی اگر مار دیے گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. تو اس کو کود کے وہاں سے جو ہے اماری سے اسے کھینچ کے نیچے لائے اور تلوار چلا دی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب یہ تو خوش ہے کہ ہم نے ابن زیاد کو ہو گیا ہو. اچھا انہوں نے جب اس کو گرایا اونٹ کے اوپر سے تو انہوں نے یا لسارات الحسین کہہ کے نعرہ بلند کیا, اس کے بعد تلوار چلائی. تو ان کے جو آدمی تھوڑے آس پاس تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ معاملہ شروع ہو چکا ہے, جنگ شروع ہو چکی ہے, تو وہ بھی آ گئے دوڑ کے کہ ہاں امیر نے نعرہ بلند کر دیا, اس کا مطلب تلوار انہوں نے چلا دی, اور یہ کہے بغیر تلوار چلاتے نہیں. تو ان کی فوج اب ادھر سے جو فوج آ رہی ہے تو ان کی فوج بھی دھیرے دھیرے جمع ہو رہی ہے, سامنے وہ لوگ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں دھیرے دھیرے, تو اب وہ جنگ شروع ہو گئی. لکھا یہ کہ پوری رات جنگ ہوتی رہی, پوری رات جنگ ہوتے, صبح پتا چلا کہ ابن زیاد تو ابھی زندہ ہے اور اس کا غلام جو حاجب وہ مارا گیا.
کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی, اور یہ تو ابن زیاد سمجھ نہیں مار رہے تھے اسے. تو انہوں نے کہا تو چلو اللہ کا شکر ہے کہ غلام ہی صحیح, اور وہ بھی اس نے بھی سینکڑوں مطلب محبان علیہ محمد کو قتل کیا, تو چلو اس کی سزا مل گئی ابن زیاد کے پردے میں, اب وہ بچ گیا تو وہ بھی کام کتنی دور ہے. لکھا یہ کہ ایک رات میں 30,000 سپاہی ابن زیاد کے کم ہو گئے ایک رات میں. اور یہاں کتنے تھے, یہ جو سب سے بڑی روایت ہے وہ 24,000 ہے, جو میں نے کل کے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ 24,000, اور 10,000 حنظلہ کے ساتھی تھے جو مل گئے تھے, تو 34,000 ہو گئی. اس کے ساتھ 83,000 سے لے کر 1,00,000 تک کا مجمع, اتنے فوجی ہیں. لیکن ان لوگوں نے اس طرح سے حملہ کیا اور ایسی جنگ ہوئی کہ 30,000 ایک رات میں, مطلب تلواروں سے جنگ ہوتی تھی, نیزوں سے. وہ دور وہ تھا کہ جب مہینوں جنگ چلتی تھی تب یہ کہ 1,000-1,200 آدمی قتل ہوتے تھے دونوں طرف کے, کیونکہ ایسا تو تھا نہیں آج کا زمانہ الگ ہے کہ آج کل ایسی ایسی مشین گن اور بندوقیں کہ آدمی مطلب 1 منٹ میں 1000 آدمی مر جاتے ہیں, ایسے ایسے اسلحے ہیں. اس دور میں نیزہ, تیر اور تلوار یہی تھا. تو ایک ایک سپاہی سے گھنٹوں لڑو تب جا کے آدمی اس کو پچھاڑ پاتا تھا, پھر جا کے اس کو قتل کرتا تھا. لیکن یہاں نہ جانے کیسے لڑے یہ 34,000 آدمی, کہ ان 34,000 نے رات بھر میں 30,000 کا کام تمام کر. اب 30,000 لشکر ایک رات میں کم ہو جانا, اور پھر وہ لوگ پیچھے ہٹے اور یہ ان کی جگہ پہ جمع ہوئے. تو اسی دن صبح آ گئی. اب جب دیکھا گیا تو ابن زیاد کی لاش کہاں, تو ابن زیاد کو اب پتہ چلا کہ ابن زیاد تو پیچھے رہیں گے, وہ تو نہیں مرا, اب اس کے لیے بھی انتظام کرنا پڑے گا. اب آمنا سامنا کیا ابن زیاد نے. اچھا, ابن زیاد کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے بیوی بچے ختم ہو چکے ہیں. اس نے مروان ابن عبد الملک کے پاس خط لکھا وہاں سے کہ جتنی جلدی ہو سکے اور فوج بھیجو, اور ہمارا اس طرح سے سامنا ہو چکا اور 30,000 فوج ہماری کم ہو چکی. جناب ابراہیم نے خط لکھا جناب مختار کو کہ یہاں آ کے ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, اور یہ کامیابی اور یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں, یہ ہماری آج کی اتنی اس سفر کی کارکردگی. تو جناب مختار نے واپس خط لکھا اور ان کو مطلب بہت مبارکباد بھی دی, اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا کہ یہاں تک پہنچے اور اتنا بڑا کام انجام دیا, تو فتح سے زیادہ دوری نہیں ہے. اب وہ دن بہت قریب ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے, جو کربلا کا میں سب سے زیادہ جس کی وجہ سے ظلم ہوا, اور جو حاکم کوفہ تھا اس وقت اور جس کے کہنے پر یہ سارا ہوا, جو مین مہرا تھا یزید کا, اب وہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے, لہذا اب اس کی طرف قدم بڑھا دے. اچھا, انہوں نے لشکر نہیں منگایا کہ اور لشکر بھیج دو, جتنے تھے یہ تو اتنے بھی لانے تیار نہیں تھے کہ جناب مختار سے کہا تھا کہ جتنا دے دیں اتنا لے کے چلے جائیں گے, اور یہ وعدہ ہے کہ اسے ختم کیے بغیر کوفہ واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے, جب آئیں گے تو اس کا سر لے کے. اور وہاں یہ افراتفری کا عالم ہے کہ اب اس نے دیکھ لیا کہ مطلب ایک آدمی جو 83-84 ہزار کی فوج کو کچھ نہ سمجھتا ہو, اب وہ اکیلے چلا آتا ہو. اور یہ سمجھیے دوسرا واقعہ جناب ابراہیم کی زندگی کا تھا کہ ایک بار اس سے پہلے پہنچ گئے تھے دشمن کی فوج میں اکیلے, اور یہ دوسرا واقعہ کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے اکیلے چلے جانا, اور پھر وہاں سے, اور پھر وہاں یہ نہیں کہ خالی ہاتھ واپس جائیں گے, وہاں تو حملہ تو کر ہی دیا تھا, لیکن اب وہ غلام آیا سامنے, وہ سواری پہ تھا, اگر سواری پہ ہوتا تو اسی کا کام تمام ہو جانا تھا, لیکن اب اس کی 2-4 دن کی زندگی اور بچی ہوئی تھی. تو یہ کارکردگی جناب ابراہیم کی. اب اس پورے واقعات میں آپ جہاں جہاں بھی سنیں گے, اور جتنے ابھی تک آپ نے سنا اس میں بہت مطلب میں سمجھتا ہوں 70% سے زیادہ جو مارکے ہوئے ہیں اور جو بڑے مارکے ہوئے ہیں, اس کے سپہ سالار ابراہیم ابن مالک اشتری رہے آخر تک. اور وہ 2 مجلسیں سمجھ لیجیے اور بچی ہیں, 2 مجلسوں میں بات مکمل ہو جانی ہے. کل اور پرسوں میں انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں ان جانثاروں کے بارے میں. چونکہ یہ میرا پڑھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں کربلا کے بعد کا زیادہ نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا کیسے ہوا, تو کر دی جائیں تاکہ اگر اردو میں بھی ہیں اور ہندی میں بھی یہ ساری کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں, ہندی میں بھی ساری کتابیں موجود ہیں. لہذا کوشش کیجئے کہ تھوڑا بہت خود بھی پڑھیے, اور ان واقعات سے کہ ان واقعات سے ایک بہت اہم نتیجہ جو نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ جو اہل بیت کی مودت اور ان کا ذکر جو ہم تک پہنچا ہے, اس کے راستے میں بہت سے جانثاروں نے قربانی دی, بہت سے لوگوں نے اس میں قربانی دی. حالات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے کہ
آپ آرام سے ذکر کرتے ہو. ہم تو کیونکہ اپنے اتنے بہترین اور پرامن ملک میں رہتے ہیں تو ہماری بات الگ ہے کہ ہم جیسے جی چاہیں عزاداری کرتے ہیں، جیسے جی چاہیں اہل بیت کا ذکر کر لیں. لیکن آج بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں دنیا میں کہ جہاں آپ کھل کے ذکر نہیں کر سکتے، کھل کے اہل بیت کی محبت و مودت کا اظہار نہیں کر سکتے. حالات ابھی بھی بہت سی جگہوں پر ایسے ہیں. تو ان سب واقعات کے پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور اس کے بعد کے واقعات کی وقت ملا تو میں ضرور پڑھوں گا اس کے بعد کی. اور مثلاً اس میں جناب زید کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہیں انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے. ان کی زندگی کے بارے میں مجھے بیان کرنا ہے. اگر آپ کے پاس وقت رہا، میرے پاس تو ہے اللہ کا شکر ہے بہت وقت ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر کبھی وقت ملا. تو ان سب واقعات کو پڑھنے کے مقصد یہی ہے کہ نوجوان تاریخ سے جڑے اور اسے پتہ چلے کہ کتنے لوگوں نے اپنی قربانی دی ہے اور کتنے لوگوں نے کتنی جانفشانی اور کتنی محنت کی. ورنہ یہاں تک آتے آتے بہت سی چیزیں مسخ ہو چکی ہوتی، بدل گئی ہوتی، اور کیا حالات ہوتے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا، ان لوگوں نے اس بار بھی ہمارے لاکھوں سلام ہو کہ نہ کسی کو اپنے گھر کی فکر ہے، نہ کسی کو اپنے مطلب مال و اسباب کی فکر ہے، نہ کسی کو اپنی زندگی کی فکر ہے. ہر انسان صرف اسی فکر میں ہے کہ کربلا میں جو آل رسول کے ساتھ کیا گیا اس میں جو جو شامل ہے اسے کسی بھی حالت میں روئے عرض پر باقی نہیں رہنے دیں گے. جیسے بھی بن پڑے گا اس کی سانسیں ہمیں تمام کر دیں گی، اسے کسی بھی حالت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب ان کے دل میں کتنا غم و غصہ رہا ہوگا کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا ہوگا اور یہ لوگ قید میں رہے ہوں گے اور نہ پہنچ پائے ہوں گے تو کیا کیفیت کی رہی ہوگی. اور وہ آپ سنتے ہیں کہ جناب مختار جب دربار میں بلائے گئے، ہتھکڑی اور گھڑی پہ جکڑے ہوئے تھے اور چوتھے امام کا سننا لکھا یہ کہ جیسے ہی سنا کہ امام قتل کر دیے گئے، امام شہید کر دیے گئے، تشت میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے، تو وہ جوش میں جو آپ نے انگڑائی لیے تو بڑی گھڑی ٹوٹ گئی اور تلوار کے قبضے پر ہاتھ بھی پہنچ گیا. یہ جذبہ، یہ دوست جس کے لیے مطلب پیدا ہونے کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اہل بیت کی مدد کرنا ہے، ان کی نصرت کرنا ہے. جب موقع آیا تو ہم صحیح وقت پر موجود نہیں رہے. ایک روایت میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ شاید تیسری مجلس کا واقعہ ہو کہ جب جناب مسلم شہید کیے گئے تو جناب مختار کیونکہ باہر کے ٹوٹے گئے اور جب واپس پلٹ کے آنے لگے تو راستے میں انہیں خبر ملی، کافی لوگ جمع کر کے لے کے آ رہے. جب پوچھا ہے کہ مسلم کے ساتھ کیا گزری تو ایک بنی اسد کا آدمی تھا، وہ اس سے پوچھا تو اس نے جب بتایا اس نے رونا شروع کیا کہ مختار اب کیا کرو گے جا کے کوفہ، اور مسلم اپنے عقیل شہید کر دیے گئے. لکھا یہ کہ گھوڑے سے اتر نہیں سکے، گھاس کھا کے زمین پر گر گئے، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مختار اب دنیا سے کوچ کر کے آئیں گے. یہ عالم تھا جناب مسلم کی شہادت کی خبر سن کے، جس کی دل پر اتنا صدمہ جناب مسلم کی شہادت کا ہوا. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ تو اس سے کہیں زیادہ ہوا. تو امام حسین کی شہادت کا جب سنا ہوگا تو کیا گزری ہوگی جناب مختار کے اوپر. اور یہی جذبات تھے کہ جو گھر میں بیٹھنے نہیں دیا. جب جس کو پکڑ کے لاتے تھے، جب جو بھی سامنے آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ ظالم تو نے کیا کیا کربلا کے میدان میں میرے سید و سردار کے ساتھ. اور جب وہ بتاتا تھا کہ میں نے یہ کیا تو لکھا ہے کہ چیخ مار کے دربار میں روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تو نے دین و شریعت کے گلے پہ چھری چلا دی، تو نے رسول اور علی مرتضیٰ سے بھی ذرا بھی تمہیں حیا نہ آئی، کس کے نواسے کو تم قتل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ چھوڑا. اور یہ سب تو ایک طرف آل رسول کو شہید کرنے کے بعد تم نے ان کے گھر کی مخدرات عصمت و طہارت کو بے پردہ بازاروں اور کوچوں میں گرایا. یہ صدمہ تھا. اور آخر میں جناب مختار یہی کہتے تھے کہ تم اس حد تک چلے گئے کہ تم نے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو بے مقنا بے ردا بازاروں میں گھمایا، ان کی تشہیر کی بازاروں میں درباروں میں لے کے گئے. یہ کہہ کے جناب مختار روتے تھے، چیخ مار کے روتے تھے، بابا سے بلند ہوتے تھے، اور ان کے رونے سے پورا دربار ہونے لگتا. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جناب مختار کو اس بات کا اتنا صدمہ ہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا و چادر بازاروں میں درباروں میں پھرائی گئی. تو ذرا سوچیے کہ سید سجاد کا کیا عالم ہوتا ہوگا
کہ جب نہار ناقہ پکڑ کے میرا چوتھا امام آگے آگے چلتا ہوگا اور پیچھے پیچھے بے گجاوا اونٹوں پر علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، نبی کی نواسیاں ہیں، اور ساتھ میں منادی یہ ندا دے رہا ہے دیکھو یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جو بے مخنو چادر بلوۂ عام میں پھرائی گئی۔